السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں پھر آیت 187 سے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَإِذْ اور جب اخذ لیا اللہ نے میثاق پختہ عہد الذین ان سے جو اوت الکتاب دیے گئے تھے کتاب لتبیننہ البتہ تم ضرور بیان کرو گے اسے للناسی لوگوں کے لیے ولا تکتمونہ اور تم نہ چھپاؤ گے اسے فنبذوہ پھر انہوں نے پھینک دیا اسے وراء ظہورہم پیچھے اپنی پشتوں کے واشتراؤ اور انہوں نے بیچ ڈالا بھی اسے ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت میں فبئسا تو کتنا برا ہے ما جو یشترون وہ خرید و فروخت کرتے ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ کیا بتایا جا رہا ہے اس میں؟ اب یہاں پہ اس عہد کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے لیا تھا، اور وہ عہد بھی جو اللہ تعالیٰ ہر اس بندے سے لیتا ہے جس کو وہ علم دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ بھلے ہی علم کم دیا ہو یا زیادہ دیا ہو، اگر صحیح علم ملا ہے، صحیح علم حاصل کیا ہے انسان نے، تو اس انسان پر اللہ تعالیٰ کا عہد عائد ہو جاتا ہے کہ وہ اس علم کو چھپائے نہیں بلکہ اس کو آگے بیان کرے، اس کی تعلیم دے باقی لوگوں کو بھی، باقی لوگوں تک بھی اسے پہنچائے۔ تو اہل کتاب سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ پکا وعدہ لیا تھا اس بات کا، اور قرآن مجید میں ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات آتی ہے کہ پختہ عہد لیا، اور خود دیکھیں ان کی اپنی کتابوں میں بھی یہ وعدہ موجود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی جب تعلیم دیتے تھے نا اپنی قوم کے لوگوں کو، تو وہ بھی یہی کہتے تھے، وہ بھی ان کو بتاتے تھے کہ ان تعلیمات کو اچھے سے سمجھ لو، اچھے سے یاد کر لو، اور پھر آگے باقی لوگوں کو بھی ان کو بتاؤ، اور گھر بیٹھے بھی بتاؤ، اٹھتے بیٹھتے سب طرح سے بتاؤ، راہ چلتے بتاؤ، یا ہر وقت مطلب ان کی چرچا کرو۔ تو یہ بنی اسرائیل سے موسیٰ علیہ السلام بھی عہد لیتے تھے جب وہ ان کو تعلیمات دیتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی آخری وصیت جو تھی اپنی قوم کو، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ جب تم فلسطین میں داخل ہو جاؤ تو وہاں جو کوہ ایبال ہے اس کے بڑے بڑے پتھر وہاں پر نصب کرنا، اور ان پتھروں پہ یہ جو تورات کے احکامات ہیں ان پتھروں پر کدوا دینا، یعنی کہ کارو کروا دینا، تاکہ آئندہ آنے والے نسل جو ہے انہیں بھولے نہ اور چلتے پھرتے پڑھتے رہے ان احکامات کو۔ تو اس طرح سے انہوں نے یہ کام کیا تعلیمات کا، اور وعدہ بھی لیا اپنی قوم سے کہ وہ اس کو آگے بھی پہنچائیں گے۔ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے، وہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ سب نے سنی ہے یہ بات، بلغوا انی ولو آیہ، کہ اگر تم کو میری طرف سے ایک آیت بھی ملتی ہے تو اس کو تم آگے پہنچا دو، بلغوا انی ولو آیہ۔ تو یہ بات ہمیں جو ہے یاد رہنی چاہیے کہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا بھی علم دیا ہے نا، صحیح علم، تو اس کو آگے پھر پہنچانا چاہیے ہمیں سب، ہے نا۔ اور دیکھیں خاص طور پر جس کو علم کی ضرورت ہے اور وہ سوال بھی کر رہا ہے، پوچھ بھی رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سئل عن علم علمہ فکتمہ الجم یوم القیامۃ لجام من النار۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ جس کو کسی علم کے بارے میں پوچھا جائے جس کو وہ جانتا ہے، پھر بھی اس کو وہ چھپا لے، وہ نہ بتائے، تو قیامت کے دن اس کو جہنم کی لگام پہنائی جائے گی۔ دیکھ رہے ہیں کتنی سخت سزا علم چھپانے کی، کہ قیامت کے دن اس کو جہنم کی لگام پہنائی جائے گی، الجما لگام دی جائے گی۔ جیسے کہ دنیا میں جو ہے اپنی زبان پر وہ لگام لگائے ہوئے نا، علم معلوم ہے اور جو ہے اس کو پھر بھی نہیں بتا رہا ہے، لوگ پوچھ رہے نہیں بتا رہا ہے، تو وہاں اس کو جو ہے آگ کی لگام لگا دی جائے گی، کیونکہ جیسا اس نے کام کیا ویسی اس کی سزا۔ تو اہل کتاب سے پختہ عہد لیا گیا کہ تم ضرور بیان کرو گے اسے لوگوں کے لیے، اور تم اسے چھپاؤ گے نہیں۔ تو کس کو بیان کرو گے؟ کتاب کو بھی بیان کرو گے، جو ان کو ملی ہے کتاب میں جو باتیں ہیں ان کو بیان کرو گے، اور بیسیکلی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان کی آمد کی نشانیاں تھیں اور آپ کے بارے میں جو باتیں تھیں ان کو بھی بیان کرو گے، ان کو بھی نہیں چھپاؤ گے، کتاب کی کوئی بات نہیں چھپاؤ گے، کسی علم کو نہیں چھپاؤ گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں ان کو بھی نہیں چھپاؤ گے۔ تو یہ ان سے پختہ عہد لیا گیا تھا۔
اور دیکھیں چھپانے کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں. ہاں، چھپانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. کیسے؟ جیسے لوگوں کو ضرورت ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ غلط کام کر رہا ہے، پھر بھی ہم اس کو وہاں سے گزر جائیں اور اس کو بتائیں نہ، چھپا جائیں کہ یہ جو تم کر رہے ہو غلط کر رہے ہو. اور دوسرا کیا طریقہ ہے؟ حق اور باطل کو خلط ملط کر دینا، گڑبڑ کر دینا، اس طرح سے ملا دینا کہ لوگوں کو جو حق بات ہے وہ باطل نظر آئے اور جو باطل بات ہے پھر وہ حق نظر آنے لگے. تو اور یہ جو ہے نا باطل پرستوں کا بڑا انداز ہوتا ہے اس طرح سے حق کو چھپانے کا، اور یہ لوگ بھی ایسے ہی کرتے تھے. تو کیا فرمایا آگے؟ فَنَبَذُوهُ، پھر انہوں نے پھینک دیا اسے، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پیچھے اپنی پشتوں کے. تو اہل کتاب نے کیا کیا؟ حق کو جو ہے بتانا چاہیے تھا، کتاب کو جو ہے کھول کھول کے بیان کرنے کو چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، یعنی کہ اس کو نظر انداز کر دیا، بھلا دیا اس کو. اور کیا کیا انہوں نے اس کے بدلے میں؟ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور انہوں نے اس کے بدلے میں نا تھوڑی قیمت لے لی. کیوں ایسا کیوں کیا انہیں؟ ان کی جو ہے نا جو دنیا کی سرداری، اونچے مقام، لیڈرشپ ان کو ملی ہوئی تھی نا، جو عزت ان کو ملی ہوئی تھی، اگر یہ علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے تو کیا ہوتا؟ ان کی سرداری باقی نہیں رہتی نا، چلی جاتی. تو اس لیے انہوں نے دنیاوی ریاست اور جاہ و جلال کو باقی رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلا دیا اور ان کی نشانیاں نہیں بتائیں، اور جو بھی ان کی کتاب میں جو علم تھا، جو باتیں تھی، ان کو بھی چھپایا انہوں نے اور ان کو گڑبڑ کر کے لوگوں کو بتایا، صحیح سے علم کو بیان نہیں کیا جس کا ان سے وعدہ لیا گیا تھا. تو دنیاوی مفاد پانے کے لیے علم کو چھپایا انہوں نے. ان کو پتا تھا نا کہ اگر ہم صحیح بات بتا دیں گے تو لوگ ناراض ہوں گے، اور جو ان کی جو عزت ہے، ان کے بڑے بڑے مرتبے ان کو ملے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، جو ان کو نظر و نیازیں ملتی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی. تو یہ لوگ جو ہیں اس طرح غلط فتوے دیتے رہے تاکہ لوگوں سے فائدے ان کو ملتے رہے. اور جو انہوں نے اس کے بدلے میں قیمت لی، تھوڑی قیمت، ثمنً قلیلا. اس کو ثمنً قلیلا کیوں کہا؟ تھوڑی قیمت کیوں کہا؟ اب دیکھیں نا، جو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو دنیا میں اس کے بدلے میں کچھ بھی مل جائے، کچھ بھی، وہ آخرت کے مقابلے میں تو تھوڑا ہی ہے نا، کچھ بھی، کتنے بھی خزانے کچھ بھی مل جائے. اور دوسرا یہ کہ جو انہوں نے یہ سودا کیا ہے، یہ بہت ہی جو مل رہا ہے ان کو دنیا میں، بہت ہی قلیل چیز، یہ ان کا آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ مطلب انہوں نے جو سودا کیا نا دنیا پا لینے کا، تو آخرت میں تو اس کے بدلے ان کو خسارہ ملنے والا، جہنم ملنے والی ہے. ہاں، تو یہ تو بہت ہی خسارے والا سودا ہے، نقصان والا سودا ہے، اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ ثمنً قلیلا، تھوڑی قیمت. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، اسی لیے آگے کیا فرمایا؟ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کتنا برا ہے جو یہ خرید و فروخت کرتے ہیں. تو ہمارے لیے کیا سبق ہوا اس آیت میں؟ اب یہ جو آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ آیتوں میں اہل کتاب کی بات کرتے ہیں، ہم لوگ کے لیے اگزامپل بتاتے ہیں کہ وہ بھی کتاب والے تھے، ہم مسلمان ہیں، ہم بھی کتاب والے ہیں، ہے نا؟ تو اہل علم پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ اسے آگے پہنچائیں، اور آگے پہنچانے کے بہت طریقے ہوتے ہیں، ہے نا؟ حالات کے مطابق، استطاعت کے مطابق جو ہے، کبھی زبان سے انسان بول کر اس کو آگے پہنچائے، کبھی قلم کے ذریعے، اور آج کل جیسے کمپیوٹر کا، موبائل کا زمانہ ہے تو ٹائپ کر کے، کبھی مجلس میں بیٹھ کر بہت سارے لوگوں کو ایک ساتھ بتائے، کبھی 1 to 1 بیسڈ بتائے، کبھی ظاہری طور پر تعلیم دے، کبھی پوشیدہ دے، اور کبھی جو ہے صرف عمل کر کے بھی انسان سکھا سکتا ہے دوسروں کو. تو جہاں جیسا موقع ملے ہر ممکن طریقے سے علم کو آگے پھیلایا جائے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا تھا، جیسے آپ کے صحابہ نے پھیلایا تھا، ہر طریقے سے جہاں جہاں موقع ملا، ہے نا؟ تو ہم سب مسلمانوں سے بھی یہی تقاضا ہے کہ ہم قرآن کو خود بھی پڑھیں، اس کا علم حاصل کریں، اس کو سمجھیں، پھر اس کو بیان کریں، اسے چھپائیں نہیں کسی کے لیے بھی. جہاں ضرورت پیش آئے وہاں تو لازماً بتائیں لوگوں کو، اور اس کتاب کو پشت پیچھے نہ ڈال دیں، ہاں، دنیاوی فائدوں کی خاطر. آج دیکھیں نا، دنیاوی فائدے پانے کے لیے مسلمانوں نے کتابوں کو کس طرح پشت پیچھے کر رکھا ہے نا، بس الماریوں میں بند کر کر کے رکھ دیا ہے، کبھی دل کرا تو بس نکال کے جو ہے کبھی اس کی تلاوت کر لی، ورنہ تو بھولے بیٹھے ہیں، اس کو اگنور کرے بیٹھے ہیں. پڑھنا تو خیر کبھی پڑھ بھی لیں تو سمجھنا تو خیر بہت دور کی بات ہے، سمجھتے ہی نہیں. جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے عمل کے لیے بھیجا کہ یہ ہاں دنیا میں جو ہے زندگی گزارنے کے لیے تمہیں گائیڈ دی گئی ہے، اس کو نہ سمجھتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، پھر وہ ہمارے جو ہے کیسے فائدہ دے گی ہمیں؟
थोड़ी बहुत बरकत पढ़ने से आ जाएगी, लेकिन जो उसका असल मकसद है वो तो पूरा नहीं हो रहा ना। तो हम लोग क्या करते हैं अपने जॉब्स में कि हम बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे बिजनेसों में हमें बहुत वक्त चाहिए, हम इसको नहीं पढ़ सकते। कभी कि हाँ हमारे बच्चे छोटे हैं, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है कुरान पढ़ने का, और इसी तरह दूसरी ख्वाहिशों में के चक्करों में लगे रहते हैं और किताब को कुछ पीछे फेंके रहते हैं, है ना। और हमारे जो उलेमा हैं तो उनको भी सिर्फ जुम्मे जुम्मे का खुतबा नहीं देकर काफी समझ लेना चाहिए, घर घर में तालीम का इंतजाम होना चाहिए ताकि ये इल्म हर इंसान तक पहुंच जाए। तो इस चीज को, इस तरीके को अपनाना चाहिए ताकि सबको इस किताब में क्या लिखा है वो समझ लें, पहचान लें और उस पर फिर अमल भी करें। ठीक है, चलें नेक्स्ट आयत पे आते हैं, आयत 188। आयत 188, ला तहसबन्न अल्लज़ीना यफ्रहून बिमा अतौ, ला तहसबन्न अल्लज़ीना, ना आप हरगिज़ समझें, अल्लज़ीना उन्हें जो, यफ्रहून खुश हो रहे हैं, बिमा उस पर जो, अतौ उन्होंने किया, वयुहिब्बूना और वो पसंद करते हैं, अन की, युहमदू वो तारीफ किए जाएं, बिमा उस पर जो, लम यफअलू नहीं उन्होंने किया, फला तहसबन्नहुम तो ना आप हरगिज समझे उन्हें, बिमफाज़तिम मिनल अज़ाब निजात पाने वाले अजाब से, वलहुम अज़ाबुन अलीम और उनके लिए अजाब है दर्दनाक। क्या बताया जा रहा है इसमें? अब देखें पिछली आयत में क्या बताया जा रहा था कि इल्म को, आपको किताब को बयान करना है, जरूर जरूर बयान करना है, लतुबय्यिनुन्नहु ताकीद के साथ कहा जा रहा है। तो पिछली आयत में बयान करने की बात हो रही थी, उसको ना छुपाने की बात हो रही थी, है ना। अब जो है कि उसको जो है किताब को छुपाना नहीं है, उसके बजाय थोड़ी कीमत वगैरह ये सब इस तरह के तरीके नहीं करने हैं। अब ये दो तरह के लोग हो गए ना, एक तो वो जो किताब को छुपाते हैं या किताब को गलत सलत बयान करते हैं खल्त मल्त करके और उसके बदले थोड़ी कीमत ले लेते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो बयान तो करते हैं, लेकिन बयान क्यों कर रहे होते हैं वो किताब, किस लिए, तारीफ पाने के लिए, लोगों से अपने आगे बड़े बड़े लकब लगाने के लिए, नाम और शोहरत पाने के लिए, दुनिया में मुत्तकी नेक पारसा खादिम दीन कहलाने के लिए। तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों का यहाँ इस आयत में अंजाम बताया है। तो क्या बताया जा रहा है कि आप हरगिज ना समझे उन्हें जो खुश हो रहे हैं उस पर जो उन्होंने किया, और वो पसंद करते हैं कि वो तारीफ किए जाए उस पर जो नहीं उन्होंने किया। यानी कि वो खुश होते हैं, वो इतराते हैं, वो पसंद करते हैं कि लोग उनकी तारीफ करें, उनकी खुशामदीद करें, उनको बड़े बड़े अलकाब से पुकारें उन कामों पर जो वो करते हैं और उन कामों पर भी जो उन्होंने नहीं किए। तो ये बेसिकली मुनाफिकीन की सिफात होती है। और ये बात तो चलो हमें समझ आ रही है कि जो काम वो टूटे फूटे करते हैं दीन के, उस पर वो तारीफ पाना चाहते हैं, और इससे क्या मुराद है कि जो काम उन्होंने नहीं किए। तो जो काम नहीं किए उस पर तारीफ कैसे चाहते हैं वो लोग, यानी कि वो लोगों को झूठ बातें बताते हैं कि हमने ये किया, हालांकि कुछ किया नहीं होता। जैसे कि महफिलों में बैठकर ऐसी सी बातें करते हैं कि हमने जो है इतने कुरान खत्म करे, हमने इतनी तहज्जुदें पढ़ी, इतने देर हम रात रात भर जागते हैं, और हम इतने सदके खैरात करते हैं, हालांकि कुछ नहीं करते। तो देखें ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई काम कर भी रहा है तो भी उसकी रियाकारी करना, लोगों को जाहिर करना, बताना अपने नेक काम, ये बुरी बात है। और ना करके झूठ बोलकर ये सारी बातें बताना और फिर तारीफ पाना, ये भी बुरी बात है, दोनों ही बुरी चीजें हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या फरमाया, मत समझो कि वो अजाब से निजात पा जाएंगे, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है। फला तहसबन्नहुम बिमफाज़तिम मिनल अज़ाब वलहुम अज़ाबुन अलीम। अब देखें ना, दुनिया में तो लोग गलत बयानी करके, गलत काम करके दूसरों के लिए किए हुए कामों को अपना बता देते हैं, है ना, और दुनिया के फायदे पा लेते हैं या कामयाबी हासिल कर लेते हैं। दूसरों ने मेहनत की होती है और उसको अपना बता देते हैं और उस पर तारीफें पा लेते हैं, खुद ने कुछ नहीं किया होता, बस झूठ 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 बोलकर ये सब जो है नेक नामी कमाते रहते हैं। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखते हैं अपने चारों तरफ, है ना। अब किसी ने कोई किताब लिखी, अब बेचारा वो किताब खुद तो छपवा नहीं पाया, और तो किसी दूसरे ने उसकी किताब को अपना नाम देकर छपवा लिया। इसी तरह हम क्लासेस में देखते हैं कि बच्चे जो हैं, एक बच्चा ऐसे लिखता है और दूसरा जो है स्टूडेंट उसी को अपना नाम लिखकर प्रेजेंट कर देता है टीचर के पास। बड़े लोगों में, जॉब्स में देखते हैं कि कोई तो
ریسرچ کر رہا ہوتا ہے، کوئی اس کی ریسرچ کو چرا کے اپنا نام دے کے اس کو چھپوا دیتا ہے. ہاں، تو اس طرح کی چیزیں روز روز ہمیں دیکھنے میں آتی ہیں. اور گھروں میں دیکھ لیجئے، کھانا کوئی پکاتا ہے، مہمان آتا ہے پیش کوئی اور کر دیتا ہے کہ ہاں میں نے پکایا ہے، تعریف واہ واہ ہی اس کی ہو جاتی ہے نا. تو جو کام کیا نہیں اس پر تعریف پانے کی خواہش. اسی طرح جو ہے دنیاوی فائدے پانے کے لیے سی وی میں جو ہے جھوٹے سرٹیفکیٹ لگا دیتے ہیں، جھوٹی باتیں لکھ دیتے ہیں اس میں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا، تاکہ ان کو جو ہے اچھی اچھی نوکریاں مل جائیں. تو اس طرح کے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں کہ جو کیا ہے ہوتا ہے اس پر بھی اتراتے ہیں، اور جو نہیں کیا اس کو بھی اپنا نام چاہتے ہیں کہ اس پر ان کا ناموری ہو، اس پر ان کی تعریفیں ہوں. تو دیکھیں ایسے لوگ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو خوب تعریفیں پالے، خوب اپنے کاروباروں کو بڑھا لے، بڑے بڑے اچھے عہدے پالے دنیا میں، کامیابیاں مل جائیں دنیا میں. ہو سکتا ہے ان کو دنیا میں خوب نیک کہہ دیا جائے، اولیاء کہہ دیا جائے، اولیاء اللہ. لیکن اس طرح کے کام کرنے والوں کی یہ کوششیں جو ہیں نا ان کو آخرت کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا. اللہ کے پاس کوئی جھوٹ فریب نہیں چلنے والا. تو ایسے کام کرنے والوں کے لیے آخرت میں صرف دردناک عذاب ہے. اللہ بچائے اس سے ہم سبھی کو. تو کیا سبق مل رہا ہے اس آیت سے ہمیں؟ امپورٹنٹ سبق مل رہا ہے کہ انسان جو بھی کام کر رہا ہے نا، ٹوٹا پھوٹا دین کا کام کر رہا ہے یا جو بھی کام کر رہا ہے، تو اس کو صرف خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے کرنا چاہیے. اور اپنی نیکی پر جمے رہنا چاہیے، استقامت کے ساتھ اس کام کو کرنا چاہیے. اس کو صرف یہ فکر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی طرح قبول کر لے. پھر جب کوئی بھی کام انسان کر رہا ہو اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنا چاہیے. اور دوسری بات، لوگوں سے بے پرواہ ہو جانا چاہیے، بے نیاز ہو جانا چاہیے. لوگ کچھ بھی کہیں، ہمیں لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے بدلے میں، ہمیں صرف اپنے کام کرتے رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر ہمیں اپنا کام کرنا ہے. اور اسی میں دیکھیں نا آخرت کی نجات ہے، ورنہ تو کیا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اگر اس کے برعکس کچھ نیت ہوئی، کچھ اور چیز ہوئی، تو پھر وہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے. اچھا، ایک اور امپورٹنٹ بات اس آیت سے ہمیں سوال آ سکتا ہے ذہن میں کہ اگر کوئی واقعی میں عالم حق ہے، وہ خود تو چاہتا نہیں کہ اس کو تعریفیں ملیں، لیکن لوگ جو ہے اس کی پھر بھی تعریف کرتے ہیں، تو کیا پھر وہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہوگا؟ دماغ میں آ سکتی ہے نا یہ بات. تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک بار ایک شخص نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کسی کے اچھے کام پر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تِلْکَ عَاجِلُ الْبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِ، یعنی کہ یہ مومن کے لیے جلد ملنے والی خوشخبری ہے. یہ مومن کے لیے جلد ملنے والی خوشخبری ہے، یہ بشارت ہے مومن کے لیے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے جو دین کے لیے جو محنت کر رہے ہوتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کی قدردانی کرتے ہیں، پھر لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت بٹھا دیتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں. تو یہ چیز جائز ہے، یہ شو کرتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب صحیح علم سے وہ انسان جو ہے تقوی پہ رہتے ہوئے اور قرآن اور سنت کے راستے پہ چلتے ہوئے عمل کرتا ہے، تبھی ہوتا ہے. ٹھیک، کلیئر؟ یہاں تک سب کو سمجھ آ رہی ہیں باتیں؟ جی آ رہی ہیں. جی میم. چلے، یس میم. اچھی بات، الحمدللہ. اچھا، اب ہم آیت 189 پر آ جاتے ہیں. آیت 189، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ اوپر ہر چیز کے بہت قادر ہے، خوب قدرت رکھنے والا ہے. یعنی کہ ساری کی ساری ملکیت آسمان و زمین کی، ہر چیز کی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی تمام قوتوں کا مالک ہے. ہر چیز پر اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے، اور تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہتا ہے تو اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے نا، اور جس کو وہ ذلیل کرے پھر اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. تو اس لیے سبق کیا ہے کہ اگر انسان کو واقعی میں عزت چاہیے تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے بتائے راستے پر چلنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی کمپلیٹ فرما برداری کرنی ہوگی، تبھی یہ عزت حاصل ہو سکتی ہے اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جو وہ تعریفیں چاہ رہا ہے نا، تو اس کے لیے اس میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اس کو اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اور کمپلیٹ سبمیشن کے ساتھ
पूरी फर्मा बरदारी कुरान और सुन्नत के रास्ते पे चलते हुए अपनी जिंदगी गुजारनी है। आगे फरमाया आयत 190, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफिल लैल, इन्ना बेशक फी खल्क़ तख्लीक में, अस्समावाति आसमानों, वल अर्दी और जमीन की, वख्तिलाफिल लैली और इख्तिलाफ में, अल-लैली रात, वन नहार और दिन के, लआयातिल लिउलिल अलबाब अलबत्ता निशानियां हैं अकल वालों के लिए। अच्छा देखें, अब हम जो है सूरा आले इमरान की आखिर की 10 आयतों पे आ गए हैं। 190 से 200 तक की जो आयतें हैं इनकी बहुत फजीलत है। तो देखें, इससे रिलेटेड बुखारी की एक रिवायत है, हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक शब वो अपनी खाला मैमुना रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ थे, और हजरत मैमुना रजी अल्लाह ताला अन्हा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया थी, है ना। तो वो इब्ने अब्बास कहते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे में ही लेट गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सो गए और सब सो गए, मतलब फिर जब रात का आखिरी हिस्सा शुरू हुआ तो आप बैठे, आसमान की तरफ देखा, फिर ये आयतें पढ़ी। कौन सी आयतें? यही वाली आयतें 190 से 200 तक, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली आखिर तक। तो आपने ये वाली आयतें पढ़ी, है ना। और जो है फिर खड़े हो गए, फिर वुजू किया, मिसवाक किया और 11 रकात पढ़ी तहज्जुद, है ना। फिर इसके बाद हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, उन्होंने जो है नमाज के बारे में मतलब उन्होंने अजान दी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की जो है 2 सुन्नतें पढ़ी और फिर बाहर निकले और फजर की नमाज पढ़ाई। तो ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल, उनकी सुन्नत, उनका तरीका। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको तहज्जुद में पढ़ा करते थे, आखिर की 10 आयतों को, ठीक है। अच्छा, इस और क्या बात पता चल रही है इसमें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पे हैं, अभी वुजू नहीं बनाया और उससे पहले कुरान की तिलावत कर रहे हैं इन 10 आयतों की। तो इससे हमें एक दलील पता चल रही है कि कुरान की तिलावत के लिए वुजू का होना जरूरी नहीं, अगर मुशफ नहीं छू रहे हैं तो, है ना। तो अगर बगैर मुशफ के पढ़ रहे हैं तो कुरान की तिलावत बिना वुजू के भी की जा सकती है। एक बात पता तो ये चल रही है, ठीक है। अच्छा, इन आयतों के शान नुज़ूल हम थोड़ा देख लेते हैं। ये सही इब्ने हब्बान की रिवायत है बेसिकली, कि हजरत अता इब्ने अबी रबाह हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने उनसे कहा कि मुझे आप वो बात बताइए जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले वाक़यात में से हसीन और तरीन, अजीब तरीन और सबसे ज्यादा दिल को मोह लेने वाली हैं। अजीब तरीन मतलब, अजीब अरबिक में कहते हैं वो शय जो दिल को लुभाए, जो खूबसूरत हो। ये उर्दू वाला अजीब नहीं होता, अजीब अरबिक में खूबसूरत, दिल को लुभाने वाली चीज। तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि मैं आपके बारे में क्या अर्ज करूं, आपकी तो हर अदा, हर बात निहायत अजीब, निहायत हसीन, दिल को लुभाने वाली थी। अलबत्ता तुम कहते हो तो मैं एक वाक्या सुनाती हूँ। एक शब हुजूर मेरे हुजरे में आए और लिहाफ में मेरे साथ थे, तो फरमाया कि इजाजत है कि मुझे कि मैं अपने परवरदिगार की इबादत करूं। तो हजरत आयशा ने इजाजत दे दी। फिर आप बिस्तर से उठे, वुजू फरमाया और नमाज के लिए खड़े हो गए। और कयाम में देखे इतना रोए कि आंसू से जो है ना उनका सीना मुबारक जो है बह गया, पूरा आंसू आंसू। और फिर रुकू किया, उसमें भी ऐसे ही रोते रहे, उसमें भी गिरिया रोना बाकी रहा। सजदे में भी यही हालत थी। इसी तरह पूरी रात गुजर गई, यहाँ तक कि फजर के लिए हजरत बिलाल तशरीफ लाए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी नमाज के लिए। उस वक्त भी आप इसी कैफियत में थे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि हुजूर, आपकी ये कैफियत क्यों है? आपका तो अल्लाह ताला ने अगले पीछे सारे गुनाह जो है माफ कर दिए हैं, फिर आपकी ये कैफियत क्यों है? तो आपने क्या जवाब दिया? एक तो वही जवाब दिया कि क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं, और साथ ही फरमाया आपने, बिलाल आज मैं क्यों ना रोऊं, असल में ये तशक्कुर का गिरिया है, यानी कि शुक्राने का रोना है। आज मुझ पर ये आयत नाजिल हुई हैं। कौन सी? यही वाली, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी, आखिरी तक, आखिरी सूरत तक। फिर देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबाही और बर्बादी है उन लोगों के लिए जो इन आयतों को पढ़े और उन पर गौर ना करे। तबाही और बर्बादी है उन लोगों के लिए जो इन आयतों को पढ़े और उन पर गौर ना करे। तो चले अब हम इन आयतों को पढ़ना शुरू करते हैं
اور غور و فکر کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی جیسے میں نے بتایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب کہ بے شک تخلیق میں آسمانوں اور زمین کی اور اختلاف میں رات اور دن کے البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. یہ آیت نمبر 190 کا ہم دیکھتے ہیں. تو کیا بتایا جا رہا ہے اس میں کہ تخلیق میں آسمانوں اور زمین کی بے شک تخلیق میں. اب تخلیق خلق کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ کسی مثال کے بغیر پیدا کرنا، یعنی کہ جو چیز پہلے نہیں تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. تخلیق تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا ہے، جس بھی چیز کی تخلیق کی ہے، تمام چیزیں آسمان و زمین کی، ان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، پوری کائنات، یہ دیکھیں ستارے، چاند، پلانٹس، گلیکسیز جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی ظاہری آنکھوں سے، اور جو سائنس جو ہمیں بتاتی ہے، دکھاتی ہے اپنے آلات کے ذریعے، یا جو ابھی سائنس کو بھی نہیں پتا ہے نا، سب کچھ جو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ کائنات جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کتنی بڑی کائنات ہے یہ، اور کیا کیا ہے اس میں، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا، کتنے بہترین طریقے سے، بالکل پرفیکٹ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہر چیز کو. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے جب انسان ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے، اس کو غور و فکر کرتا ہے، اس پوری کائنات میں جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو سمجھ میں آتا ہے، محسوس ہوتا ہے انسان کو کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا خالق ہے نا. اسی طرح واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے اختلاف میں. اب یہ دن اور رات کا اختلاف کیا ہوتا ہے؟ جیسے رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، یا پھر دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، پھر رات دن کبھی کم کبھی زیادہ ان کی لینتھ ہو جاتی ہے نا، کبھی دن چھوٹے ہوتے ہیں تو رات بڑی ہوتی ہے، تو دن بڑے ہوتے ہیں تو رات چھوٹی ہوتی ہے، کبھی برابری کے ہو جاتے ہیں، ہے نا. تو اختلاف چلتا رہتا ہے. اسی طرح کبھی راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، دن گرم ہوتے ہیں، تو راتیں گرم ہو جاتی ہیں تو دن ٹھنڈے ہوتے ہیں. پھر جیسے دن میں روشنی ہے، رات میں اندھیرا ہے، تو یہ سب اختلاف ہے نا. تو ان سب میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے طرح طرح کی نشانیاں رکھی ہیں، اگر انسان غور و فکر کرے تو، ہے نا. لیکن یہ نشانیاں ہیں کس کے لیے بھلا؟ فرمایا لآیات لأولی الالباب، البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. الباب لب سے ہے، لب مطلب عقل، لب کہتے ہیں کسی چیز کے اصل کو، یعنی کہ خلاصے کو لب کہتے ہیں، عقل جو برین دماغ اس کو. ٹھیک ہے. تو جو لوگ غور و فکر کر کے کائنات میں اللہ کی قدرت کو سمجھتے ہیں نا، اور وہ شک نہیں کرتے بلکہ ان کا یقین اور بھی زیادہ پختہ ہو جاتا ہے غور و فکر کرنے کے بعد، تو یہی لوگ عقل والے ہیں. سمجھ آئی بات؟ کون ہے عقل والے؟ تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو جو سمجھ جائے، اس کی حکومت، اس کی بادشاہت کو جو جان لے، توحید کو پہچان لے، وہی عقل مند انسان ہے. اور جو غور و فکر کر کے حق کو دیکھ کر بھی اندھا بنا رہے، تو وہ کوئی عقل والا نہیں ہے. بھلے ہی وہ کتنا ہی بھی بڑا سائنٹسٹ ہو جائے، دنیا کا کامیاب ترین انسان ہو جائے، بڑی بڑی ڈگریوں کا مالک ہو جائے، کوئی عقل والا نہیں کہیں گے اسے. تو کیا سبق ہے اس میں؟ کہ جب انسان اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتا ہے نا، اللہ کی قدرتیں، اس کی عظمتیں کھل کر اس کے سامنے آتی ہیں، انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے. توحید جو ہے انسان کے دل میں اور راسخ ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دل میں خوف بھی اتنا ہی زیادہ آتا ہے، کیونکہ ہم اس کی عظمت کو پہچان لیتے ہیں نا، اور ہماری عاجزی، ہماری انکساری بھی بڑھ جاتی ہے. اور یہی پھر عقل مند لوگوں کی پہچان ہے. ٹھیک ہے. چلیں آیت 191. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الذين يذكرون، وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو، قیاما کھڑے، وقعودن اور بیٹھے، وعلى جنوبهم اور اپنے پہلوؤں پر، ويتفکرون اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات تخلیق میں آسمانوں کی، والارض اور زمین کی. پھر کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا اے ہمارے رب، ما نہیں، خلقتا پیدا کیا تو نے، ہاذا یہ سب، باطلا بے مقصد، سبحانکا پاک ہے تو، فقنا عذاب النار بس بچا لے ہمیں عذاب سے آگ کے. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے اپنے پہلوؤں پر،
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، 3 حالت بتا دی گئی کہ 3 حالتوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور یہ 3 حالت تو مین حالت ہے نا جو زیادہ تر انسان رہتا ہے، کھڑے ہوئے، قیام میں، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے. تو ہر حالت میں بیسیکلی جو ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، ان میں غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، کبھی غافل نہیں رہتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کان یذکر اللہ کل احیانہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے. نسائی کی روایت ہے، اس میں آتا ہے کان یقرأ قرآن متکئا فی حجر عائشہ وہی حائض، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تکیہ لگا کر قرآن پڑھتے تھے جبکہ وہ حائضہ ہوتی، یعنی کہ لیٹ کر بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، ہے نا. ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے. تو عقل والے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کون؟ جو اٹھے، بیٹھے، لیٹے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، جس بھی حالت میں ہوتے ہیں وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کبھی غافل نہیں ہوتے. اور اسی لیے کیا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہر وقت یاد ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو دنیاوی معاملات بھی ہوتے ہیں نا تو وہ اللہ کو یاد رکھتے ہو ان معاملات کو انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پھر اپنے فیصلے کرتے ہیں. ہر چیز میں ہر ایکشن ان کا جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی ہوتا ہے اور صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. اور لیکن جب اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہیں رکھتا انسان تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو ہم آج کل اپنے چاروں طرف دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح فساد فتنہ پھیلا ہوا ہے. کوئی جو ہے انصاف پسند نہیں رہ گیا اور ظلم اور زیادتی ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی یاد سے غافل ہے انسان آج، ہے نا. تو انسان جب اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے گا تو اس کو یہ بھی یاد رہے گا کہ میں بنا کسی مقصد کے نہیں آیا ہوں دنیا میں، میرا کوئی مقصد ہے آنے کا. اور پھر اس کو دین کے حوالے سے بھی اس کو اپنی ذمہ داری یاد رہے گی کہ مجھے کیا کرنا ہے. تو ایک مسلمان جو ہے، ایک مومن جو ہے، اس کی زبان پر بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، دل میں بھی اس کی محبت ہوتی ہے، دل میں اس کا خوف بھی ہوتا ہے، اور عمل سے بھی وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہا ہوتا ہے ہر وقت ہر حال میں. ایون عبادت میں بھی ہم دیکھیں نا کیا حکم ہے، اگر انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے. لیٹ میں بھی اگر وہ ایک کروٹ پہ ہے، کروٹ نہیں بدل پا رہا ہے، نہیں ہل پا رہا ہے تو اسی کروٹ میں پڑھ لے، پہلوؤں میں ہی پڑھ لے، پہلو پہ ہی، پہلو کے بل. تو اس بات کی طرف، اس آیت میں جو ہے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہم دیکھ رہے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں. پھر وہی تاکید آئی ہے اس بات کی کہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اس میں وہ غور و فکر کرتے ہیں. تفکر کیا ہے؟ تفکر کہتے ہیں ایسا غور و فکر جو کسی چیز کی حقیقت کو پہنچنے میں مدد دے. تو غور و فکر کرتے ہیں کہ دیکھیں کتنا بڑا آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی خلل نہیں. اسی طرح زمین میں کتنی نشانیاں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچان لیتا ہے انسان. تو غور و فکر کرنا بہت ضروری بات ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک گھڑی تفکر کرنا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں، ایک گھڑی بھی تفکر کرنا پورے قیام اللیل سے افضل ہے. تو دیکھیں اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے نا غور و فکر کرنے کی، کہ ایک گھڑی اگر انسان تفکر کرے اور اللہ کی عظمت تک پہنچ جائے، ہے نا، تو پورے قیام اللیل کی سے افضل ہے. اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا یہ افضل ترین عبادت میں سے ہے. سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں غور و فکر ایک نور ہے جو دل میں داخل ہو رہا ہے، یعنی کہ دل کی روشنی ہوتا ہے غور و فکر. اسی طرح عامر بن عبد قیس نے، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک سے زیادہ صحابہ کو یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایمان کی روشنی غور و فکر ہے. سمجھ آئی بات، غور و فکر کی اہمیت. تو وہ لوگ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور پھر نتیجے میں جو ہے اس بات کو پہنچتے ہیں. اور غور و فکر صرف اتنا نہیں کرتے کہ ہاں یہ چیز ہے تو یہ چیز جو ہے کیسے بن گئی اور اس طرح کا نہیں، وہ غور و فکر کرتے ہیں، وہ تو کرتے ہی ہیں کہ کیسے بنی، بلکہ ساتھ میں یہ بھی کرتے ہیں کہ کس نے بنائی،
یہ چیز خود اتنی بڑی ہے تو اس بڑی چیز کو بنانے والا کتنا بڑا ہوگا، کتنا عظیم و شان ہوگا، اس نے کیسے مطلب کتنی اس چیز کو بنایا ہے، تو اس کی خود کی عظمت تک پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان کو پہنچتے ہیں، معرفت ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی. تو اس طرح کا غور و فکر کرتے ہیں. اور پھر کیا نتیجہ ملتا ہے ان کو غور و فکر کرنے کا؟ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ ہے ہمارے رب تو نے اس کو بنا مقصد کے نہیں بنایا، باطل نہیں بنایا. تو یہ پہچان ہوتی ہے کہ جو غور و فکر کر کے جو عقل والے ہوتے ہیں اس بات کو پہنچتے ہیں کہ اللہ نے کچھ بھی ایسی چیز جو ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں بنائی جو بیکار ہو. ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز کو بنانے میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. ایون جو چھوٹا سے چھوٹا بیکٹیریا وائرس جس کو ہم دیکھ نہیں پاتے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے بنانے کا، اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی حکمت ہے اس کے پیچھے. مذاق کے طور پر کچھ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے. سورہ صاد آیت 27 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، کہ ہم نے آسمان اور زمین کو باطل نہیں بنایا، یہ تو ان لوگوں کے خیال ہیں جنہوں نے کفر کیا، تو ایسے کفر کرنے والوں کے لیے آگ سے ہلاکت ہے. استغفر اللہ. تو کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے باطل نہیں بنائی ہے، اور جو ایسا سوچتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، کفر کرنے والوں کے لیے. اور عقل مند انسان جو ہوتا ہے، جو غور و فکر کرتا ہے، اور کس نتیجے پہ پہنچتا ہے؟ وہ کہتا ہے سبحانکا، اے ہمارے رب پاک ہے تو، ہر عیب سے پاک ہے، اس بات سے پاک ہے کہ کچھ بھی چیز تو بیکار بنائے. جو کچھ بھی تو نے پیدا کیا ہے تو نے بہترین عمدہ پیدا کیا ہے. فقنا عذاب النار، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. فقنا عذاب النار. تو عقل والے پہچان جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی عظمت والا ہے، اور اس کی نافرمانی اگر کریں گے تو یہ کتنا بڑا جرم ہے، اور پھر اس کی سزا بھی اتنی ہی سخت ہے. اور اس کی سزا کے بارے میں سوچ کر بھی کانپ اٹھتے ہیں عقل والے لوگ، اور کیا دعا کرتے ہیں؟ فقینا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. تو دیکھیں اس آیت سے ہمیں ایک اور امپورٹنٹ بات سمجھ آ رہی ہے، کیا؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی باطل بیکار پیدا نہیں کیا ہے، تو ہم انسان بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، تو ہم انسانوں کو پیدا کرنے کا بھی تو کوئی نہ کوئی مقصد ہے نا. جیسے باقی کی مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ نے مقصد کے ساتھ پیدا کی، اور ہر مخلوق اپنا اپنا جو ہے کام کر رہی ہے، اپنا اپنا رول پلے کر رہی ہے، جو جس چیز پر لگایا اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے پورا اطاعت کے ساتھ، اطاعت گزاری کے ساتھ اس اپنے کام کو کر رہی ہے نا. اللہ تعالیٰ کی پوری فرما برداری کر رہی ہے. سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، ہواؤں کو دیکھیں، کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، پورا ٹائم کی پابندی کے ساتھ اور جس طرح بولا اس طرح کام کر رہے ہیں اپنا اپنا. تو ہم جو انسان ہیں، ہمارا بھی تو ہم کوئی مقصد ہے، ہم اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں دنیا میں آ کے. اگر مقصد پورا نہیں کر رہے تو پھر کامیابی کیسے ملے گی آخرت میں؟ پھر تو مشکل ہو جائے گی نا ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا؟ عبادت کے لیے پیدا کیا تھا نا، اس کی فرما برداری کے لیے پیدا کیا تھا، اس کے بتائے گئے راستے پر چلنے کے لیے پیدا کیا تھا. تو کوشش تو کرتے ہیں ہم چلنے کی، ہے نا، لیکن پھر بھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. تو پھر ہم دعا کرتے ہیں فقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. آیت 192، ربنا انک من تدخل النار فقد اغزیتہ، ہے ہمارے رب بے شک تو جسے تو داخل کرے گا آگ میں، فقط بس تحقیق اغزیتہ رسوا کر دیا تو نے اسے، وما للظالمین من انصار، اور نہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار. اب جو بندے عقل والے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں ہر حال میں، ہے نا، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، ان کی اور کیا دعائیں ہوتی ہیں؟ ان کا کیا دعا ہوتی ہے؟ یہی ربنا انک من تدخل النار فقد اغزیتہ وما للظالمین من انصار. کنٹینیوشن ہے پچھلا، ہے نا. تو یہ کیا بات ہو رہی تھی؟ اے ہمارے رب، بے شک جسے تو داخل کرے گا آگ میں تو تو نے اسے بے شک رسوا کر دیا. اب دیکھیں آگ جسمانی تکلیف تو دے گی ہی، سب سے زیادہ تکلیف جو ہے جلنے میں ہوتی ہے نا، تو جسمانی تکلیف تو ہوگی ہی، لیکن اس سے بھی بڑی تکلیف
کیا ہے؟ رسوائی، جو انسان کو ملے گی قیامت کے روز، جو ذلیل و رسوا سب کے سامنے ہوگا، تمام مخلوق کے سامنے، تمام انسان، جن، فرشتے، جتنی بھی مخلوق ہے جو وہاں موجود ہوگی، سب کے سامنے جو ہے انسان کو جب گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، تو سوچیں اس سے بڑھ کر انسان، بدبخت انسان کی رسوائی ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ اب ہم اگر امیجن کریں دنیا میں ہی کہ ہمیں کوئی تھوڑا سا دو چار لوگوں کے بیچ میں کوئی ڈانٹ دیتا ہے یا کوئی ایک تھپڑ ہی مار دیتا ہے، تو ہمیں کتنی بڑی بے عزتی محسوس ہوتی ہے، ہاں؟ تو قیامت کے دن جب اتنے سارے لوگوں کے سامنے خدا نہ خواستہ بے عزتی ہوئی، رسوائی ہوئی، تو پھر کیا، کیسے کیسے ہم جھیلیں گے؟ اللہ بچائے ہمیں اس دن کی رسوائی سے۔ تو اصل بے عزتی یا رسوائی جو ہے دنیا کی نہیں ہے، آخرت کی بے عزتی ہے، آخرت کی رسوائی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ دنیا کی بے عزتیوں سے بچنے کے لیے انسان دیکھیں کس کس طرح محنت کرتا ہے، کس کس طرح جو ہے قربانیاں دیتا ہے، دن رات محنت کرے گا، پڑھائی لکھائی میں دن رات لگا رہے گا کہ بڑی بڑی ڈگری مل جائیں اور ہم کسی رتبے پہ پہنچ جائیں اور ہماری عزت بن جائے سوسائٹی میں۔ اسی طرح ہمارا جو ہے جسم جو ہے وہ خوبصورت لگنے لگے تو ڈائٹنگ کرتا ہے، ایکسرسائز وغیرہ کرتا ہے، دنیاوی عزت پانے کے لیے خوب فکر مند رہتا ہے انسان۔ لیکن آخرت کی فکر ہوتی ہے کہ ہاں ہم آخرت کی رسوائی سے بھی بچ جائیں؟ تو یہ فکر ہونی چاہیے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے اس دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو بھلے ہی مددگار مل جاتے ہیں ظلم کرنے والوں کے لیے، لیکن قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ملنے والا اس دن۔ اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے نا، اللہ کا حق جو مارتا ہے انسان، شرک کرتا ہے۔ اور کوئی بھی ظلم ہو تو قیامت کے دن ظلم جو ہے نا اندھیروں کی شکل میں ہوگا، اور اس دن کوئی نہیں بچانے والا آئے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا الظلم فإنه ظلمات یوم القیامت، تو کہ ظلم سے بچو کیونکہ ظلم ہی قیامت کے اندھیرے ہیں۔ ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ اس لیے ہم دعا بھی کرنی چاہیے، ہمیں دعا یاد کر لینی چاہیے والی، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ وذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو دعا کی تھی نا، جس میں آتا ہے وَلَا تُؤَاخِذْنِی یوم یبعثون، کہ اللہ تعالیٰ جس دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس دن ہمیں ذلیل اور رسوا نہیں کریے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔